الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ و مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کا درس قرآن جس میں بے چھوئے یعنی گھر بیٹھی عورت کو اگر لڑکی کو یا بیوی کو طلاق دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، حق مہر کا کیا حکم ہے. تو اور دوسرے نمبر پہ اس آج کی درس قرآن کے اندر جو ہے وہ جو اسلام کے اندر پہلے عدت بیوہ کی کتنی تھی اس کا تذکرہ اور نماز کی پابندی کا تذکرہ موجود ہے. کوشش کریں یہ پورا درس قرآن ضرور سماعت فرمائیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو سیکھنے کو ملیں گے، سمجھنے کو ملیں گے. آپ کی بہتری کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں. درس قرآن کا سلسلہ ہم نے یوٹیوب پر شروع کیا ہے. بس میری ایک ہی دست بستہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ڈیلی جو آپ کے پاس درس قرآن جو ہو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس قرآنی معلومات سے قرآن پاک کے اندر جن مسائل کا تذکرہ ہے ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں. یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں. شادی شدہ ایک زندگی کے لیے بہت سارے مسائل ہیں جو درپیش آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بالغ جب بندہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ان مسائل کا سیکھنا چاہیے تاکہ زندگی میں کبھی بھی ان مسائل کی ضرورت درپیش ہو سکتی ہے. تو ایک اور بات اس میں آج میں موجود ہے آج کے درس میں کہ جو آج کے دور میں یہ خلا لیا جاتا ہے، جب تک مرد طلاق نہ دے وہ طلاق نہیں ہوتی. اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. تو بہرحال میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن کو ضرور سنا کریں، دوستوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ یہ درس قرآن کا جو سلسلہ ہے اور میرا یہ چینل ہے وہ آگے آئے. علم نور جو ہے وہ آگے آئے. اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت یہاں پہ بیان نہیں ہوتی، تعصب بندی بیان نہیں ہوتی اور نہ ہی انشاءاللہ الرحمن ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدر وعلى المقتر قدر۔ اللہ فرمایا تم پر کچھ مطالبہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو، اور ان کو برتنے کو دو مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو تذکرہ آیا ہے کہ تم پر کچھ مطالبہ نہیں، کچھ سوال نہیں حق مہر کا، اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو۔ یہ آیت ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر معین نہ کیا، اس وقت معین نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو حق مہر جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ ہاتھ لگانے سے مجامعت مراد ہے، خلوت سیاح اسی کے حکم میں ہے۔ میں ابھی خلوت سیاح کے حوالے سے بھی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے ذکر مہر بھی نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں کہ بعد نکاح حق مہر کا تعین کرنا ہوگا، اگر نہ کیا تو بعد دخول مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ دو تین ایسے اہم مسائل ہیں۔ نمبر 1، خلوت سیاح یعنی کہ تنہائی کے اندر بیٹھنا اور شہوت سے ہاتھ لگا لینا خلوت سیاح کے زمرے میں آتا ہے اور وہ خلوت سیاح ہو جائے گی۔ تو اگرچہ خلوت سیاح نہیں ہوئی، مجامعت نہیں، صحبت نہیں کی، گھر بیٹھے لڑکی کو طلاق دے دی، کئی ایسے مسائل درپیش آئے، جب طلاق دے دی تو اس پر نہ تو عدت ہے نہ ہی حق مہر ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ اگرچہ نکاح کرتے وقت حق مہر کا ذکر نہیں ہے، فرض کریں 5,000 روپے حق مہر معجل رکھنا تھا، وہ ذکر نہیں کیا گیا تو وہ نکاح ہو گیا، لیکن جب وہ رخصتی ہوئی یا رخصتی کے وقت معین کر لینا چاہیے، تعین کرنا چاہیے، نہیں تو بعد از دخول یعنی مجامعت کے بعد جو ہے وہ جو دور حاضر میں چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ لازم حق مہر آئے گا۔ آگے اللہ فرمایا کہ قدر والے یعنی طاقت والے صاحب استطاعت اپنی استطاعت کے لائق اور تنگ دست اس کے لائق حسب دستور کچھ برتنے کی چیز، متاعا بالمعروف یا حقا علی المحسنین، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر، یعنی کچھ دیں، کچھ برتنے کو دیں، کیا؟ قدر والے، طاقت والے اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی 3 کپڑوں کا ایک جوڑا، 3 کپڑوں یعنی سوٹ پورا 3 پیس جسے کہتے ہیں، 3 کپڑوں کا ایک جوڑا۔ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو، اس کو قبل دخول طلاق دی ہو تو اس کو تو ایک جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر متعلقہ کے لیے مستحب ہے، یعنی ایک جوڑا جو ہے وہ دینا واجب ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، عموماً ہمارے لوگ پتہ نہیں
ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ چیزیں ہڑپ کرنے والی نہیں ہیں۔ آگے اللہ فرمائے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، فرمایا اور اگر تم نے عورتوں کو اپنے بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں، یعنی اپنے اس نصف میں سے، یعنی جتنا مہر معجل ٹھہرا تھا اس میں سے آدھا دینا واجب ہے، اور اگر اس میں سے بھی آدھا وہ چھوڑ دیں تو یہ ان کی مرضی ہے، یا وہ زیادہ دے، اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کچھ دے یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نکاح کے حوالے سے نکاح کی گرہ عورت کے ہاتھ میں ہے، طلاق کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ نکاح کی گرہ پکی رکھنا یہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، وہ شوہر چاہے تو طلاق دے دے، نہ دے تو کوئی دنیا کی طاقت اس سے طلاق نہیں لے سکتی۔ تو شوہر جو ہے نا وہ اس کا صحیح حقدار ہے، اور آج تو جیسے کہ عدالتوں میں ہو رہا ہے، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور عورت جو ہے وہ خلا لے کے بیٹھ جاتی ہے، تو وہ طلاق دیتا ہی نہیں ہے، یا تو خلے کے بعد بھی وہ طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، وہ طلاق دیتا ہی نہیں ہے، وہ آگے جا کر نکاح کر لیتی ہے، تو یہ نکاح فاسد ہے، یہ نہیں جائز ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس میں حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا تذکرہ ہے، تمہیں چاہیے دے دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور ادب سے۔ اس آیت میں یعنی پہلے طلاق اور دیگر معاملات کو بیان کیا گیا، نکاح کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد اب یہ کہ اگر یعنی کامیابی لینا چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جاؤ، یعنی اولاد ازواج کے مسائل اور احکام کے درمیان میں نماز کے ذکر کا کرنا اس نتیجے پر بات پہنچتی ہے کہ ان کو ادائے نماز سے غافل نہ ہونے دو، اولاد بیوی بچوں کو نماز سے غافل نہ ہونے دو، اور اگرچہ ان حالات میں مثال کے طور بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو اسے چاہیے نماز کی پابندی ضرور کریں۔ نماز کی پابندی سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، جس کے بغیر معاملات کا درست ہونا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جمہور صحابہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے، اور بہت ساری حدیث بھی اس سے دلیل کرتی ہیں، دلالت دیتی ہیں، اور یہاں پر اس آیت مقدسہ میں قیام کا تذکرہ ہے، اس نماز کے اندر قیام کا فرض ہونا ثابت ہوا۔ آگے اللہ فرمائے وَإِن خِفْتُمْ
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا، تم نے نہ جانتے تھے، تمہیں نہیں پتا تھا، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اب اگلی بات، اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں ہوگی جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس میں میں بتاتا جاؤں، اسلام کے ابتدائی دور میں بیوہ کی 1 سال کی عدت تھی۔ حکمت کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت میں بیوہ کا کسی اور سے نکاح کرنا، حتیٰ کہ گھر سے نکلنا، وہ لوگ عیب سمجھتے تھے۔ تو جب اگرچہ یک مشت اسلام وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت کے بارے میں بتاتا، اسلام کی شریعت میں جو پہلے حکم ہے، اگرچہ یہ ذکر کیا جاتا تو ہو سکتا اہل کفر کے لیے، اہل عرب کے لیے یہ مشکل گزرتا، شاق ہوتا، تو اس لیے اسلام کی ابتدا میں بیوہ کی عدت 1 سال کی تھی۔ 1 سال کامل وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان و نفقہ پانے کی مستحق ہوتی، پھر 1 سال کی عدت جو ہے یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اس سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی، اور سال بھر کا نفقہ آیت میراث سے بھی منسوخ ہو گیا، جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکے سے مقرر کیا گیا، لہذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہیں ہے۔ اب اس وصیت کا حکم باقی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں کچھ سمجھ آ جائے، عقل آئے۔ تو حضرات گرامی قدر، آج کے درس میں دیکھا آپ نے کتنے اہم مسائل جن پر بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مہذب معاشرے کو مہذب دین عطا فرمایا، اور مہذب دین ہمیں ملا ہے، اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنا بھی بھلا کر سکتے ہیں، دوسروں کا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے تمام احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے یہ درس قرآن سنا ہے، اللہ ان کے اعز و اقربا کی کامل مغفرت فرمائے، مجھے آپ کو اسی طرح یہ دین کا کام کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میں نے اپنا کام جو کر رہا ہوں یہ کیا جا رہا ہے، آپ کا اب کام ہے، آپ اس کام کو کتنا شیئر کرتے ہیں، کتنا دوستوں تک پہنچاتے ہیں، اور کتنے اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں۔ میرا کام ہے